محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ بالله ابتغ من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغدینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغدیته به وصرت انظر الیه واذا وجهه یتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت الا ساعة واذا بولده الحسن علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معك تحت الکساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وقع تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اتقى الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أكياب ابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما وليك تحت الكساء فقال علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا خليفة السلام عليك وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا أبا ذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأما بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم محب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا بلدا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء
فقال أمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل محل بيت النبوة ومعدن الرسالة أم فاطمة وأبوها وأهلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتعزمني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهما سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فهبط أمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله علي أعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزم لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد هو عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيء محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وغفر بهم الملائكة واستغفر لهم إلا أن يتفرقوا وقال علي عليه السلام ذنب الله فزنا وقال شهدنا ورب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيء محبين في محموم إلا فرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكسر الله حاجته فقال علي عليه السلام ذنب الله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فاجوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی آئی غم میں تیری جاتی رہی بینائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی دربار میں ظالم کے گئی بنت پیمبر کیا وقت تھا کچھ کرنا ثقافت ہے خیبر ہائے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا شوہر کے لیے ڈال تھی جب تک رہی زندہ ہائی دنیا کو بتاتی
تنہائی علی کی ہے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ کہتے تھے علی زہرا سے کیا بات ہے بی بی، اب ہم کو سلام کے بھی کرتا نہیں کوئی، ہائی ہے بات نبی کیسی پذیرائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا، ہائی تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ باہر کبھی حجرے میں، کبھی قبر نبی پر، ہر رات کی تاریکی میں اولاد سے چھپ کر ہائی نکلی ہے تجھے ڈھونڈنے بینائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائی زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے، 25 برس مولا نے چپ چاپ گزارے، ہائی ایک حجرے میں کل دنیا سمٹ آئی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائی زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ واہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روئی جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے، روئی جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے، ہائے باد رسول زہرا پر، کیسا غربت کا وقت آیا ہے، سارا دربار مسکرایا
ایسے جیسے بطول روتی تھی کہے ان کے بڑھتے جاتے تھے ساتھ جن کو بطول لائی تھی اشک دونوں گواہ بہاتے تھے سب تھے مصروف مسکرانے میں نہ کسی کو بھی ترس آیا ہے سارا دربار مسکرایا ہے تیرے ممبر پہ بیٹھے قاسم کو تیری تحریر بھی دکھائی ہے کر کے ٹکڑے لائن نے بابا بھرے دربار میں اڑائی ہے پاک تحریر کو ہے ٹکڑوں میں نے دربار سے اٹھایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے میں تو ہوں کہ یا رسول اللہ جس کی تعظیم آپ کرتے تھے نام لینا ہو جب میرا بابا آپ پہلے درود پڑھتے تھے کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری اس نے تو کہے کہ جب بلایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے تو محمد محمد سلام رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شکر ہے اس معبود کا ہر حال میں، اس واجب الوجود کا، وہ کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، لم یلد ولم یولد کا مصداق ہے، جس نے خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق فرمایا. اور یہ بات واضح ہے کہ جو شے جس کے صدقے میں خلق ہو، اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. جو شے جس کے صدقے میں پل رہی ہے، جو شے جس کے صدقے میں خلق ہو رہی ہے، اب مخلوق کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اطاعت کرے. اسی لیے خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اے لوگو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اب معلوم کیا گیا معصومین علیہ السلام سے کہ یہ اولی الامر ہے کون؟ تو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا نحن ولی الامر، ہم ولی امر ہے، ہم ولی خدا ہے، ہم دنیا کے اوپر وہ ہے کہ جو پورے نظام کو لے کر کے چلتے ہیں. اگر ہم نہ دے تو دنیا والے بھوکے رہ جائے. ہم وہ ہے جو زمین والوں کو بھی دیتے ہیں، آسمان والوں کو بھی دیتے ہیں. یہ میرے مولا علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ہم وہ ہے جو زمین والوں کو تو دیتے ہی ہے، آسمان والوں کو بھی دیتی ہے، خشکی والوں کو بھی دیتے ہیں، تری والوں کو دیتے ہیں، سمندر والوں کو دیتے ہیں. اما جن چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو تو دیتے ہی ہے. وہ چیزیں جو کبھی تمہیں نظر بھی نہیں آ سکتی ان کو بھی ہم دیتے ہیں. ہر شے ہمارے در سے، ہر شے کو دیتے ہیں ہم، کوئی شے ایسی نہیں ہے. ہم عالم الغیوب رکھنے والے ہیں، ہم علم لدنی کے مالک ہیں. اور ان کے گھروں کے اندر خود مولا علیہ السلام کا فرمان ہمارے گھر کا ہر ایک فرد علی ہے. اور خود شہزادی چہاردہ معصومین میں ایک خاص ہے، جہاں تیرا مرد ہے وہاں ایک اکیلی خاتون شہزادی ہے. اس جملے کو میں پہلے بھی کہہ چکا. جہاں پر اتنے نبی آئے ہیں تمام لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے، وہاں اکیلی شہزادی ہے جو پوری عالمین کی ہدایت کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے. شہزادی کا منصب میں نے کل بیان کیا تھا تھوڑا مستورات کے لیے، آج میں بیان کرتا ہوں مردوں کے لیے، بالخصوص اپنے بھائیوں کے لیے. میں نے کہا تھا میں دونوں کے لیے، چونکہ ہر چیز کی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی کے ایک کے لیے بیان نہ ہو بلکہ دونوں طرفہ ہونا چاہیے. جیسے خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرد کی ہر ایک بات کو سوچے اور سمجھے، شوہر کی تباہ کرے، اس کے بنا گھر سے، اجازت کے بنا گھر سے باہر نہ نکلے، اس کی اجازت کے بنا کوئی شے نہ دے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے جو عورت کی خوبصورتی ہے اور مرد کی عیب ہے. مثلا ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عورت بزدل ہوگی تو وہ اس کی خوبصورتی ہوگی، عورت کنجوس ہوگی تو یہ اس کی خوبصورتی ہوگی. وہ کیسے؟ کہ یہی چیز اگر مرد کے اندر آ جائے تو یہ اس کا عیب بن جائے گا. اگر عورت بزدل ہوگی تو یاد رکھیے گا، ایک تو وہ دوسروں سے نہیں لڑے گی، اور دوسری بات یہ ہے کبھی اپنے شوہر کے اوپر حاوی نہیں ہوگی. ایک بات. اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے جب اپنی بچیوں کی تربیت کر رہے ہو
तो कम से कम उन्हें बोलने का सलीका आना चाहिए बच्चियों को। कहा देखो कभी भी किसी की आवाज पर आवाज बुलंद नहीं किया करते, और उनको समझाना चाहिए कि कभी भी अपने शोहर की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब आ जाइएगा दूसरी बात, एक बुज़दिल, दूसरी है बखील। अगर औरत बखील होगी तो कम से कम अपने शोहर के तमाम अखराजात जितना भी माल है उसकी हिफाजत करेगी, उसको रायगा नहीं करने देगी। चूंकि मर्द वो है जो बाहर के इंतजाम देखता है, ये जिम्मेदारी है मर्द की शरीयत के लिहाज से। औरत वो है जो घर में रह कर के घर को चलाती है, तो लिहाजा बाहर से अगर मर्द लेकर के आ रहा है तो अंदर से औरत की जिम्मेदारी है उसको संभाल करके रखना, और इसकी इजाजत के बिना कोई ऐसा काम ना करना कि जिसकी वजह से इख्तलाफ पैदा हो। लेकिन अब मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औरत को, अपनी ज़ौजा को, अपने घर के अंदर जो खातून है उनको कभी भी नीची निगाहों से न देखे, उनको वही मंजिलत दे जो रसूल इस्लाम ने शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलाम को दी है। उनको वही मंजिलत दे जैसे इमाम अली अलैहि सलाम अपनी ज़ौजा को दिया करते थे। मशवरा लेना कबाहत नहीं है, आप उनके दरमियान बैठ रहे हो तो उनसे जरूरी नहीं कि सब चीजें कि आप खुद ही लेकर के चले। इसीलिए कहते हैं अगर औरत पढ़ी लिखी है और मर्द पढ़ा लिखा है, इसके दरमियान सबसे बड़े दो फर्क है। अगर मर्द पढ़ा लिखा हो तो सरकार इल्म जो है दर तक आया करता है, लेकिन अगर औरत पढ़ी लिखी हो तो सिर्फ दर तक नहीं आता, दहलीज तक नहीं आता, बल्कि अब नस्लों तक जाया करता है। तो इसलिए अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो मशवरा भी दे सकती है शोहर को अच्छा, और अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर वो किस तरह से। दूसरी बात ये है, शोहर जिस वक्त अगर वो अपने लिए कुछ लेकर के आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है सबसे पहले अपनी ज़ौजा को पेशो पेश रखे, सिर्फ अपने लिए नहीं। शोहर की जिम्मेदारी ये है कि उसका हर तरह से ख्याल रखे, उसके पास कपड़े की जरूरत है तो उसको पेश करे, किसी हार की जरूरत है तो उसको पेश करे। सरकार अपना वो नहीं होता कि जिसको मांगने की जरूरत पड़े और दूसरा बंदा मांगने से दे, बल्कि अपना वो हुआ करता है जो सामने वाले की तमाम चीजें बिन मांगे बिन कहे फौरन के फौरन दर्द कर ले और वो उसकी हाजत को पूरा कर दे। ये होता है अपना इंसान। इसीलिए मासूमीन ने फरमाया है मदद किसी के सवाल करने से पहले की जाए, ये नहीं कि जब वो सवाल करे तब आप मदद करें। तो खैर ये दोनों का हक है, मर्द का भी औरत का भी। इसीलिए दोनों जहां तक मुतमस्सिक रहेंगे, ये शरीयत का कानून है, ऐसे जिंदगी गुजारे जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने और शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ने गुजारी। ये दोनों के दोनों हमारे लिए आइडियल है, नमूना अमल है। इसी तरह से जनाब सुलेमान, आप वाकया सुनते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस के अंदर दावत तहसीन भी देते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी तस्बीह पढ़ते हैं। कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब सुलेमान पूरी शान शौकत के साथ आसमान से गुजर रहे हैं, पूरी शान शौकत के साथ अपने तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं, हवा है कि उनको उड़ाए हुए ले जा रही है पूरी शान शौकत के साथ। नीचे से एक ज़ईफ ने देखा, एक बूढ़े आदमी ने देखा, उसने देखा अरे वाह, ये जनाब सुलेमान जो अल्लाह के नबी है इतनी बड़ी पावर लेकर के जा रहे हैं, इतनी बड़ी हुकूमत है। फौरन अल्लाह से सवाल किया, ए खुदावंद आलम, तूने सुलेमान को इतनी बड़ी हुकूमत दे दी, कम से कम मुझे भी कुछ दे दिया होता। ये आवाज सुलेमान ने सुन ली कि जो आसमान में उड़ रहे थे, परवाज कर रहे थे अपने तख्त पर बैठ करके, कान में आवाज पहुंची हवा के जरिए, चूंकि हवा ही आपके ताबे थी। कान में आवाज पहुंची, फौरन करीब आए उस ज़ईफ के आने के बाद कहा मेरे भाई तूने ये क्या जुमला कहा, जरा एक बार फिर से कहे। कहा खुदावंद आलम से मैंने ये जुमला कहा है, ऐ खुदावंद आलम, तूने सुलेमान को इतनी बड़ी हुकूमत दी है, काश कि तुम इतनी हुकूमत मुझे भी दे देता, कुछ मुझे भी दे देता। फौरन सुलेमान ने जुमला कहा जो हमारे लिए एक नसीहत है, कहा अगर तू ये लफ्ज ना कह करके मेरी बादशाहत को देख कर एक बार सुभान अल्लाह कह देता तो खुदा की कसम खुदावंद आलम की नजर में मेरी हुकूमत से भी बड़ी तेरी हुकूमत मानी जाती है। गौर फिक्र कीजिएगा, अगर तू एक मर्तबा हसद ये जुमला ना कह कर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह देता तो सुलेमान की हुकूमत से बड़ी तेरी हुकूमत मानी जाती, और मेरी हुकूमत वो है जो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन तेरी हुकूमत वो होती जो आखिरत तक रहती।
یہ چیز تجھے آخرت تک فائدہ پہنچاتی ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی بندہ بلندی تک جا رہا ہے تو اس کی بلندی کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنا چاہیے, حسد نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج کل کچھ لوگوں کا دستور ہے, الحمدللہ ہماری قوم کے اندر نہیں, لیکن میں پھر سے وہی جملہ کہوں گا, کچھ لوگوں کا دستور ہے کہ اگر کوئی ہمارا بھائی اگر بلندی پر جا رہا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے یہ کیوں جا رہا ہے مجھ سے آگے, یہ ہمارے ساتھ رہے یا ہم سے پیچھے رہے, ہمیں آگے جانا چاہیے. اللہ ان لوگوں کو کبھی بھی رزق میں وسعت نہیں دیتا جو دوسرے کے رزق کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر حسد پیدا کرتے ہیں, اس کے پاس ایسا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. نہیں, اگر کسی کو بلندی تک جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو خداوند عالم کا شکر ادا کرو. خداوند عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے ایسے بندے رکھی کہ اگر محنت کرے تو آسمان کو چھو سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ جملہ کہے. جب آپ سبحان اللہ کا لفظ لیں گے تو خداوند عالم اس میں شامل حال ہوگا, اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. خداوند عالم کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں دیکھ سکتا. یہ رزق کے اضافہ ہونے کا ایک سبب بنتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں آج کا جو ذکر ہے وہ خطبہ فدق کیا اور بالخصوص فدق کے اوپر ہے. آج کل کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے, مجھے داد و تحسین نہیں چاہیے, بالخصوص پیغام پہنچانے ہیں. کچھ لوگوں کا سوال یہ آتا ہے کہ جس وقت شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا, محمد علیہ السلام جو 2 انگلیوں پر درے خیبر کو اکھاڑنے والے, اتنی بڑی شجاعت رکھنے والے, خاموش کیوں رہے؟ بڑھ کر کے حملہ کیوں نہیں کیا ان لوگوں کے اوپر؟ کیا مجال تھی ان لوگوں کی؟ کیا آ کر کے در زہرا پر آ کر کے بلند آواز سے بھی بول جاتے؟ یہ لوگوں کا سوال ہے, مخالفین کا, کچھ لوگوں کا. آخر خاموش کیوں رہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی سچے نہیں, یا کچھ ایسا ہے کہ جس کے اندر کمی اور بیشی کی جا رہی ہے. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں, علی وہ ہے جو اپنی مرضی کے بنا کوئی کام نہیں کرتا. علی وہ ہے جو مصلحت پروردگار کے تحت بولتا ہے, یہ رسول اسلام کی پیروی کرتے ہوئے چلتا ہے. رسول اسلام جس وقت اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت علی کو وصیت فرمائی تھی, اے علی میرے بعد کچھ وصیتیں ہیں, میں ان میں سے 2 وصیت بیان کر رہا ہوں. میرے بعد ایک تو یہ کہ تمہیں قرآن مجید جمع کرنا ہے, سب سے پہلی آپ کے لیے یہ کام ہے. اور دوسرا کام یہ ہے, اے علی میرے بعد اس امت کے اوپر تلوار نہ نکالنا, چونکہ میں جانتا ہوں اگر تم نے تلوار نکال لی تو یہ لوگ اپنے اس دین سے پھر جائیں گے, یہ کفر کی حالت میں چلے جائیں گے. حال فی الحال یہ دیکھے اندیکھے جیسے بھی مسلمان ہے, لیکن ان کی آنے والی نسلوں کے اندر کچھ ایسے ہوں گے جو حقیقی مسلمان ہوں گے, یہ چاہے ہو نہ ہو, لیکن آنے والی نسلوں کے اندر. اسی لیے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, ان کی نسلوں کے اندر ہاں حقیقت جب بندے حق پہچانتے رہے تو دین اسلام کی جانب بڑھتے رہے, اور جو غلط تھا اس کو غلط کہتے رہے. آج آپ دنیا کا تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں, نہ جانے کتنے کچھ ان گنت بندے ایسے ہیں. تشیع بہت کم تھے, شیعہ حیدر کرار بہت کم تھے, لیکن خدا کی قسم آج پوری کائنات کے اندر خطے سے, ہر ایک قریے سے نہ جانے کتنے کچھ بندے ایسے ہیں جو حق کو پہچاننے کے بعد شیعہ حیدر کرار بن گئے. وہ کس لیے بن گئے؟ چونکہ رسول اسلام جانتے تھے جب ان کو پتا چلے گا حق کیا ہے تو ان کی نسلوں کے اندر, چاہے یہ کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ان کی نسلوں کے اندر کچھ بندے ایسے ہوں گے جو آپ کے چاہنے والے ہوں گے. اسی لیے امام علی علیہ السلام نے تلوار نہ نکالی. اگر امام علی علیہ السلام تلوار نکالتے تو اس جگہ پر امام علی علیہ السلام کو ایک تو تنہا چھوڑ دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ پاور اور دبدبا, چونکہ ان لوگوں نے اتنا زیادہ ہنگامہ کر رکھا تھا کہ جس کا کوئی سرحد نہیں ہے, جس کی کوئی حد نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر امام پھر بھی ان کے اوپر حملہ کرتے تو ان میں سے کوئی ایسا نہ بچتا کہ جو نام کبھی مسلمان رہتا, یہ سب کے سب اس دین سے پھر جاتے. اسی لیے جس وقت جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا ہے تو اس وقت امام علیہ السلام کو جلال آیا, ایک اتنا زیادہ جلال آیا کہ امام علیہ السلام فوراً آگے بڑھے, اور بڑھنے کے بعد ایک شخص کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے بعد اس طرح سے اوپر اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا, اگر مجھے رسول کی وصیت نہ ہوتی تو میں ابھی تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا. جیسے اس شخص نے یہ جملہ سنا تو فوراً ایک بلند آواز سے کہا, دیکھو میں نے نہ کہا تھا تم سے
میں نے سنا ہے رسول کو وصیت کرتے ہوئے کہ رسول نے علی سے کہا تھا اے علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، تو اس لیے علی اب آپ آؤ اندر، علی کچھ نہیں کر سکتے۔ علی نے اس کو پھر نیچے چھوڑ دیا اور صبر اتنا کیا میرے مولا نے، اتنا صبر کیا کہ آخری منزل یہ آئی کہ صبر نے خود مولا علیہ السلام سے سوال کیا یا علی اب کتنا صبر کرو، صبر کا خود سوال تھا، یا علی اب کتنا صبر کرو۔ ایک سوال تو یہ ہو گیا، دوسرا سوال تو اس کا تو پتہ چل گیا، واضح سی بات ہے کیوں تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ رسول اسلام کی یہ وصیت تھی، امام ہو کر کے وصیت کو ٹھکرا دے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب خلافت آپ کا حق تھا تو آپ نے خلافت کو حاصل کیوں نہیں کیا؟ لوگ سوال یہ کرتے ہیں خلافت جب حق ہے تو کیوں نہیں لیا؟ چونکہ آپ نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اپنے حق کے لیے انسان کو لڑنا بھی چاہیے۔ آئیے گا میں تھوڑا سا پیش کر دیتا ہوں، جب خلافت حق تھی تو کیوں نہیں لیا؟ خلافت ہے اصل میں آپ کی اولاد، کیا ہے؟ آپ کی اولاد، پوری کی پوری کائنات، یاد رکھیے گا امام رسول خدا نے فرمایا میں اور علی پوری امت کے باپ ہے۔ خلافت ہے آپ کی اولاد، واقعے سے سمجھ لیجئے گا، خلیفہ اول کا دور تھا کہ اس کے پاس ایک دو عورتیں آئی جن کے پاس ایک بچہ تھا اور دونوں کا یہ کہنا تھا یہ بچہ میرا ہے، دونوں کا کہنا تھا یہ بچہ میرا ہے۔ جب اس سے فیصلہ نہ ہوا، سلامت رہے، جب اس سے فیصلہ نہ ہوا تو وہاں پر آئے کون؟ وہی جو علم لدنی کے مالک تھے، وہی جس نے قدم قدم پر اسلام کی ہدایت کی، وہی کہ جس نے اسلام کو پال پوس کر کے جوان کیا ہے، وہی جس نے اپنا گھرانہ قربان کرنے کے بعد اسلام کو گلی گلی تک پہنچایا لیکن اسلام کو بیریدہ نہ ہونے دیا۔ وہی آئے کہ جو سلونی قبل تفقدونی کا دعویٰ کرنے والے تھے، جو یہ کہا کرتے تھے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، یہ جملے کہنے والے امام علی علیہ السلام جیسی دربار میں آئے، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا حاکم سے، امام نے فرمایا ایک مرتبہ کہا میری تلوار لے کر کے آؤ، ایسا کرتے ہیں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، آدھا آدھا دونوں کو دے دیں گے، چونکہ دونوں کا دعویٰ ہے بیٹا میرا ہے یہ بچہ میرا ہے، دونوں کا دعویٰ ہے۔ تلوار لے کر کے آئے، اب جیسے ہی قتل کرنے والا تھے تو دونوں عورتوں میں سے ایک عورت بول اٹھی، کہا یا علی آپ اس بچے کو قتل نہ کریں بلکہ یہ بچہ اس کو دے دے، یہ میرا نہیں ہے آپ اس کو دے دے۔ امام علیہ السلام نے فوراً کہا بچہ اسی کو دے دیا جائے، بچہ اس کا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا مولا یہ کیسا قانون ہے؟ یہ تو کہہ رہی ہے بچہ اس کو دے دیا جائے، آپ کہہ رہے ہیں بچہ اسی کو دے دیا جائے۔ فوراً امام گویا ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ماں وہ ہوتی ہے جس کو اپنے بچے کی زندگی چاہیے ہوتی ہے، چاہے بچہ کسی کے پاس بھی پلے لیکن ماں یہ چاہتی ہے اس کی زندگی ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام نے فوراً بتایا اس کی حاجت یہ ہے کہ اس کا بچہ دنیا کے اندر زندہ رہے چاہے وہی کیوں نہ پال لے، اس لیے میں نے بچہ اسی کو دیا چونکہ یہ بچہ اس کا ہے۔ خلافت ہے مولا کی اولاد۔ امام علی علیہ السلام اگر خلافت کے لیے جنگ کرتے تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ امام نے کہا چاہے خلافت کسی کے بھی پاس رہے لیکن میری اولاد ہے، میں اس کا دم گھٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں اس کے ذریعے دین اسلام کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر امام خلافت کے لیے جنگ کرتے تو ایک بہت بڑا وبال بن جاتا جس سے دین اسلام کو خطرہ ہو جاتا۔ اس لیے مولا علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمان چڑھانا چاہا کہ ہمیں مل جائے گی، ایک وقت وہ آئے گا کہ ملے گی، اور یہ حقیقت بات ہے ملے گی، آخری امام آنے کے بعد حکومت کریں گے، خلافت ملے گی۔ اور اس کے علاوہ پیش بھی کیا گیا ہے، خلافت کو پیش کیا گیا ہے۔ ہارون رشید زمانہ تھا، ایسا ہوا کہ اس نے امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا امام میں آپ کے حق کو واپس کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں مجھے کرنا کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، کہا تو ہمارے حق کو نہیں دے سکتا، کہا نہیں میں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ جب امام سے زیادہ اس نے اصرار کیا کہا میں واپس کرنا چاہتا ہوں، میں واپس کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت امام نے کہا ٹھیک ہے اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میں تجھ کو حد بتا دیتا ہوں، اس کی حد کیا ہے۔ تو اس وقت امام نے اس کی حد بتائی ہے باغ فدق کی، کہا باغ فدق کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی،
بلکہ ایک بہت بڑا حصہ تھا. امام کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑا حصہ تھا. اس کی پہلی حد وہ ہے جو عدن سے ملتی ہے. عدن ایک جگہ کا نام ہے. پہلا سیرا اس کا عدن سے ملتا ہے. دوسرا سیرا وہ ہے جو سمرقند سے ملتا ہے. تصور کیجئے گا باغ فتح کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے, بہت بڑی جگہ ہے. پہلی حد وہ ہے جو عدن سے ملتی ہے, دوسری حد وہ ہے جو سمرقند سے ملتی ہے. جب اتنا بڑا لفظ سنا تو یہ فوراً کے فوراً ہکا بکا رہ گیا, اس کا چہرہ اتر گیا. کابی سن, اس کی تیسری حد وہ ہے کہ جو افریقہ سے جا کر کے ملتی ہے, افریقہ کی نہر سے جا کر کے ملتی ہے. جب یہ تیسرا جملہ کا سن, اس کی چوتھی حد وہ ہے جو ارمنستان سے جا کر کے ملتی ہے. یہ 4 لفظ کہے میرے مولا نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم عدن اور افریقہ کے درمیان کی طولانی ناپے تو کم سے کم تاریخ بتاتی ہے کم سے کم 8000 کلومیٹر بیٹھتا ہے. اور اگر چاروں حصوں کو ملا لیا جائے تو کم سے کم 14 یا 16,000 کلومیٹر بیٹھتا ہے. اگر چاروں حصوں کو ملا لیا جائے تقریباً اتنا بیٹھتا ہے. تو پتا چلا میرے عزیزو, باغ فتح کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی باغ فتح میں تھا ہی کیا. باغ فتح 4 درخت تھے جس کو شہزادی مان رہی تھی. میں نے مان لیا باغ فتح کوئی بڑی چیز نہیں تھی, میں نے انہی کی بات کو تسلیم کر لیتا ہوں. آگے کا جملہ سنیے گا. باغ فتح میں نے مان لیا کوئی بڑی چیز نہیں تھی, لیکن 4 حصے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمائے ہیں. 4 حصے ہیں. پہلا سرحد عدن سے ملتی ہے, دوسری افریقہ سے ملتی ہے, تیسری وہ ہے جو ارمنستان سے ملتی ہے. 4 حصے بتائے ہیں میرے مولا نے کہ وہاں سے لے کے وہاں تک اتنی حدود بیٹھتی ہے. اگر 4 ہی درخت تھے تو میرا سوال یہ ہے تو پھر 4 درخت جب شہزادی کونین دربار میں آئی ہے تو وہ 4 درخت دے کیوں نہیں دیے گئے؟ کیا آپ سے 4 درخت بھی نہیں دیے گئے؟ افسوس کی بات ہے تم لوگ سے 4 درخت بھی نہیں دیے گئے. لیکن اب جملہ سنیے گا میرے عزیزو, آپ ایمانداری سے بتائیں وہ بندہ عقل مند ہوگا یا سب سے بڑا بے وقوف ہوگا جو 4 درختوں کی وجہ سے پوری زندگی بھر کی لعنت حاصل کر لے؟ شہزادی نے جب تک حیات رہی کبھی بھی آپ کی طرف نہیں دیکھا, اور یہ وصیت کی آخری لمحات میں مولا علیہ السلام سے, اے مولا, اے میرے والی وارث, میرے جنازے پر فلا فلا نہ ہے. اب عالم کیا تھا؟ آئیے گا تھوڑا سا باغ فتح کا واقعہ بتاتے ہیں کیا تھا, کس طرح سے تھا. اور اس کی جو درآمد تھی باغ فتح کی, شرح نہج البلاغہ کے اگر میں حساب سے بتاؤں تو کم سے کم 50,000 درہم جو سونے کے تھے سالانہ آتے تھے. دوسری روایت کے مطابق کم سے کم 70,000 درہم سالانہ آیا کرتے تھے, اور کچھ اور دوسری تاریخ کے مطابق 70,000 سے بھی کہیں کچھ زیادہ درہم سالانہ آیا کرتے تھے, جس کی وجہ سے رسول اسلام پورے کے پورے اسلام کو پھیلایا کرتے تھے. کہیں پر مبلغ کی ضرورت ہے تو مبلغ کو بھیجا جا رہا ہے, کہیں پر کسی دوسری چیز کی ضرورت ہے تو اس کو بھیجا جا رہا ہے. یہ اسی سے کیا کرتے تھے. آخر حکومت کو حاصل کرنے کے بعد انہوں نے فدا کو کیوں چھینا؟ مسئلہ یہ آتا ہے سب سے پہلی ان کی جو نظر تھی وہ تھی خلافت کے اوپر. انہوں نے سب سے پہلے خلافت کو چھین لیا. اس کے اندر چاہے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے درآمد میں یا پھر کلومیٹر میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو مسئلہ الگ ہے, لیکن یہ 4 حدیں ہیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان کی ہے, میں نے اس کو بیان کیا. تو ٹھیک ہے, آخر یہ خلافت کے ساتھ ساتھ یہ باغ فتح کے اوپر حملہ کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلی نظر تھی ان لوگوں کی خلافت کے اوپر, جو رسول کی وفات کے بعد فوراً ان لوگوں نے سقیفہ میں جانے کے بعد خود حاکم بن کر کے بیٹھ گئے. ابو بکر کو حاکم بنا دیا گیا. جب یہ حاکم بن کر کے آ رہا ہے, اب یہ تاریخ بتا رہا ہوں اپنی کتابوں سے نہیں دوسری کتابوں سے بیان کر رہا ہوں, جب یہ حاکم بن کر کے آ گئے تو اس وقت پورے کے پورے گاؤں کے اندر ایک شورا ہنگامہ تھا کہ فلاں صاحب جو ہے حاکم بن گئے ہیں. اب جب یہ اپنے گھر پر آئے تو اس وقت ان کے باپ کھڑے ہوئے تھے, کہا جی مبارک ہو آپ کو, آپ کے بیٹے حاکم بن کر آ گئے ہیں, خلیفہ بن کر آ گئے ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا کیوں علی کہاں چلے گئے؟ یہ غور و فکر کیجئے, باپ ہے لیکن دیکھیں جواب کیا دیا, کیوں آپ کیسے بن گئے یہ بتاؤ, علی کہاں چلے گئے؟ کہا بابا جان وہ مجھے اس لیے خلیفہ چن لیا گیا ہے کیونکہ میں پوری امت کے اندر سب سے بڑا تھا. تو فوراً باپ نے جواب دیا کہا تجھ سے پہلے تو خلافت کا حق میرا تھا, چونکہ تجھ سے بڑا تو ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے.
سے آ گیا، ابھی ہم زندہ ہیں تو حق ہمارا ہونا چاہیے. کہا نہیں، یہ حق علی کا ہے. باپ نے سب سے پہلے باپ نے کہا اگر یہ کسی کا حق ہے تو وہ علی کا حق ہے. اس کے بعد آئیے گا سرکار، خلافت حاصل کر لی گئی. خلافت حاصل کرنے کے بعد دیکھیں چلانے کے لیے بھی تو بہت سی چیزیں کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ کوئی نہ کہ اگر خلافت سنبھال لی گئی ہے تو وہ پورے کی پورے ہر چیز کو چلا سکتے ہیں. اب ان کو نظر آیا، کہا اس کے اندر تو ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے گی جو سپاہیوں کو دینے پڑیں گے. رسول پتہ نہیں کس کس طریقے سے اخراجات نکالا کرتے تھے، ہمیں ان تمام کی تمام چیزوں کے اوپر نظر جائے گی تو کس طرح سے پورا کرے. تو انہوں نے فوراً نکاح گئی باغ فتح کے اوپر. اور باغ فتح کیا ہے، اب آئیے گا اس کی ہسٹری سنیے گا. باغ فتح جس وقت مولا علیہ السلام نے خیبر کو فتح کیا تو خیبر کے اندر جو یہودی رہا کرتے تھے، جتنے بھی بڑے بڑے 30 مارخان تھے، مولا علیہ السلام نے سب کو ڈھیر کر دیا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد سب واپس آ گئے. یہ یہودی ڈرے ہوئے تھے، جب کبھی بھی مسلمان کا کوئی گروہ 2-4 آدمی ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے تو یہ ان کو پکڑ لیا کرتے تھے. پکڑنے کے بعد ان کو قتل کر دیا کرتے تھے. رسول کے پاس یہ خبر پہنچی، رسول نے بلایا حیدر کرار کو، غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کو، کہ علی جاؤ، جا کر کے ان کو درس دے کر کے آؤ. بس ایک مرتبہ میرا مولا علیہ السلام پھر سے پہنچے خیبر میں، پھر سے پہنچے یہودیوں کے پاس اور جا کر کے کہا میں اس وقت مجاہد بن کر نہیں آیا بلکہ مبلغ بن کر کے آیا ہوں، میں تمہیں کچھ درس دینا چاہتا ہوں. تمام کے تمام ان کے علماء آ کر کے بیٹھ گئے. جب آ کر کے بیٹھ گئے تو فوراً میرے مولا نے کہا تم نے ہماری بہادری بھی دیکھی ہے، اسلام کی بہادری بھی دیکھی ہے، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو یہ تمام کے تمام فساد ختم کرو. بس تمام کے تمام لوگوں نے امام علیہ السلام درس دے کر کے آ گئے. ان تمام کے تمام لوگوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا، کہا اگر تمہیں اپنی جان بچانی ہے ہم لوگوں کو تو ہمیں ایسا کرنا ہوگا، یا تو اسلام قبول کرے نہیں تو پھر ہم اس میں سے کچھ مسلمانوں کو دیں. ایک قاصد آیا رسول کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ ہمارے پاس یہ زمین ہے فدق کی اور یہ ہم تمام کی تمام زمین آپ کو دینا چاہتے ہیں. اس کے اندر 2 حصے ہیں. ایک تو وہ جہاں پر گھر بنے ہوئے ہیں، آپ ہمیں یہاں پر آرام سے رہنے دیں، ہم ان گھروں میں رہنا چاہتے ہیں، اور یہ جتنے بھی باغات ہیں یہ ہم سب کے سب آپ کو دے دیتے ہیں. اب رسول اسلام نے اور مولا علیہ السلام نے اس جگہ پر جانے کے بعد بہت سے کھجور کے درخت بھی لگائے. یہ تھی آپ کی. اب سوال یہ ہے، جس وقت آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ، کہا یہ تمام کا تمام حق اپنے اہل عیال کو دے دو، جس کا جو حق ہے اس کو پہنچا دیا جائے. اس وقت رسول خدا نے یہ تمام کا تمام باغ فدق شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام کے نام لکھ دیا تھا. اس وقت ہبا کر دیا تھا. یہ وارث نہیں، ہبا کر دیا تھا. جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ رسول وہ ہے کہ جو کبھی ترکہ نہیں چھوڑ کر کے جاتے، وہ اپنا کسی کو وارث نہیں بناتے. لیکن یاد رکھیے گا رسول وہ ہے جو عالم الغیوب تھے، وہ سب کچھ جانا کرتے تھے. رسول نے ورثے میں نہیں بلکہ ہبا کیا تھا شہزادی کو، وصیت نامے کے طور پہ زندگی میں. اور یہ شریعت ہے کہ اگر زندگی میں کوئی کسی کو دے دیتا ہے، باپ کسی کو کوئی حصہ دے دیتا ہے تو اب وہ وراثت میں شمار نہیں کی جائے گی بلکہ وہ ہبا کر دیا گیا ہے، پہلے سے ہی اس کا ہو چکا ہے. اب وراثت جو بٹی تھی وہ الگ کا مسئلہ ہے، وراثت میں الگ حصہ ملے گا، لیکن جو الگ سے دے دیا گیا ہے وہ وراثت کے اندر شمار نہیں ہوتا. اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کہا جی رسول اسلام نے فرمایا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو ہے اپنا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ بھی چھوڑ کر کے جاتے وہ صدقہ ہوتا ہے. اب میری ایک ذمہ داری کے طور پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں یہ حق حکومت کا تھا، حکومت نے لے لیا. رسول اسلام نے یہ خیبر کے بعد کم سے کم 4 سال رسول اسلام اس دنیا میں رہے ہیں، تقریباً 3.5 اور 4 سال کے درمیان رسول اسلام دنیا میں رہے ہیں. اگر حکومت کا حق تھا تو پھر رسول اسلام نے 3.5 سال یا 4 سال اپنے پاس کیوں رکھ دیا، کیوں نہیں؟ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے. 3.5 یا 4 سال. یہ بچوں کے لیے پیغام ہے، ابھی آپ کا درس آئے گا اس کے اندر یہ تمام کی تمام ہسٹری اس کے اندر اگر آپ بیان کریں تو سب سے زیادہ جامع اور بہترین ہے. کل یہ 3.5 یا 4 سال کا یہ وقفہ تھا رسول اسلام. اگر یہ حاکم کی ذمہ داری تھی، یہ تمام کی تمام چیزیں حاکم کی تھی، تو پھر حکومت کے نام کیوں نہیں لکھا رسول اسلام نے؟ آئیے گا پھر ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. بحرین، وہاں سے کچھ خراج آیا، کچھ مال آیا رسول اسلام کے پاس. کہا یا رسول اسلام یہ کچھ مال ہے، یہ آپ کے لیے ہم نے تحفے میں پیش کیا ہے اور یہ جو ہے غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہے. رسول اسلام نے راتوں رات
तमाम के तमाम बंदों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा इसको तकसीम कर दिया जाए। अब तारीख बताती है यतीमों के पास माल गया, गरीबों के पास गया, फकीरों के पास गया, तमाम लोगों के पास माल जाता रहा, लेकिन माल इतना ज्यादा था कि तकसीम करते करते बंदे थक गए। बस एक मर्तबा एक बंदा बोल उठा, या रसूल इस्लाम रात का वक्त हो गया है, काफी वक्त हो गया है, माल कब तक तकसीम करेंगे? ऐसा करते सुबह जब हो जाएगी तो उस वक्त ये माल तकसीम कर देंगे। बहुत बड़ा जुमला है, गौर फिक्र के साथ ये जुमला सुनिएगा। मुझे दाद और तहसीन नहीं चाहिए, लेकिन इस जुमले के ऊपर भरपूर तवज्जो चाहिए है। रसूल इस्लाम से कहा ये सुबह में हम तकसीम कर देंगे। फौरन रसूल इस्लाम ने जवाब दिया, क्या तुम ये जिम्मेदारी लेते हो कि तुम्हारा रसूल सुबह तक जिंदा रहेगा? एक सलावत है मोहम्मद वाले। क्या तुम ये जिम्मेदारी लेते हो कि तुम्हारा रसूल सुबह तक जिंदा रहेगा? कहा नहीं, ये जिसका हिस्सा है मैं अभी अभी उसको पहुंचाऊंगा। बस जुमला आपके हदिया कर रहा हूं, चाहे जिस तरीके से सुनिएगा। जो रसूल इस्लाम किसी दूसरे के माल को एक रात भी अपने पास ना रोक सके, वो इतने बड़े वाक़िदा को 3.5 या 4 साल अपने पास कैसे रोक सकते हैं? हुकूमत के हवाले अगर करना था, हुकूमत का नाम था, तो फिर दिया क्यों नहीं रसूल इस्लाम ने? या तो फिर आप तो रसूल को रसूल ही नहीं मानते आप लोग, इसका मतलब ये हुआ, या फिर आप उनको दगाबाज मानते हैं, और अगर मानते हो तो फिर दायरे इस्लाम से खारिज, या फिर ये मानने तस्लीम करो कि रसूल इस्लाम ने। और बहुत से रावी ऐसे हैं कि जिनके सामने रसूल इस्लाम ने अपनी बेटी को ये हिबा किया था। अब आइएगा थोड़ा और आगे चलते हैं। शहजादी आखिर गई क्यों थी दरबार के अंदर? सवाल अब ये होता है, क्या शहजादी को बाग़े फिदक की जरूरत थी? एक सवाल ये होता है, क्या शहजादी को इन तमाम की तमाम चीजों की जरूरत थी? कहा नहीं। अगर देखा जाए तो शहजादी वो मलिका है जिनके सोचने पर जन्नत से लिबास आ गया था। अल्लाहु अकबर। जिस शहजादी के सोचने पर जन्नत से मलक लिबास लेकर के आ जाए, अगर वो ठोकर मार दे तो पूरी की पूरी जमीन सोने की बन जाए, तो फिर आपकी इस हुकूमत की क्या जरूरत, इस बाग़े फिदक की क्या जरूरत? असल मसला ये है, शहजादी को कुछ चेहरे बेनकाब करने थे। शहजादी चली है दुनिया वालों को बताने के देखो मैं तुम्हें कुछ ऐसे चेहरे दिखाना चाहती हूँ जो हकी कहते तो इस्लाम है, कहते तो मुसलमान है, लेकिन उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। शहजादी आई है दरबार के अंदर, शहजादी ने आने के बाद खुतबा पढ़ा, पूरे का पूरा खुतबा बाग़े फिदक। दूसरी चीजें है जो दूसरी मर्तबा में आने के बाद शहजादी ने पढ़ा था। शहजादी आई और आने के बाद कहा तूने ये बता कि जो हमारे वहां पर गुलाम, हमारे जो कारिंदे थे वो काम कर रहे थे, तुमने उनको क्यों निकाला बाहर? कहा वो शहजादी चूंकि ये जो है हमारा हक है, हुकूमत का है, तो लिहाजा हमने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है, और अब हम उसको रखेंगे जिसको चाहेंगे। अब हम आपके गुलामों को नहीं रखेंगे, आपके कारिंदों को नहीं रखेंगे, बल्कि उसको रखेंगे जिसको हम चाहेंगे। उस वक्त शहजादी ने कहा ये बता तेरा कहां से हो गया? ये मेरे बाबा ने, पहली बात तो अगर विरसे में देखा जाए तो भी मेरा हक बनता है। कहा फौरन उसने इशारा किया, अपने बराबर में एक शख्स खड़ा हुआ था, कहा कुछ ना कुछ घड़ लो, तो उसने फौरन के फौरन ये घड़ा। फिर रसूल इस्लाम ने ये इन जनाब से बताया था, खलीफा अव्वल से, कि ला नूरिसु मा तरकना सदका, हम अपना किसी को वारिस नहीं बनाते और हम जो कुछ भी छोड़ करके जाते हैं वो सदका हुआ करता है। इसने हदीस गढ़ दी, कहा ये रसूल इस्लाम की हदीस है। अब जैसे ही शहजादी के सामने जुमला सुनिएगा, जैसे ही शहजादी के सामने ये हदीस घड़ी गई, मन गढ़ंत हदीस जिसका कोई वजूद भी नहीं है, ऐसी हदीस घड़ी गई, फौरन शहजादी ने आयत पढ़नी शुरू कर दी, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। कहा वारिसा दाऊदा व सुलेमाना, खुदावंद आलम ने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया। उसके बाद फिर से आयत पढ़ी शहजादी ने कि जनाब ज़करिया ने आवाज दिया, खुदावंद आलम तू मुझे बिना वारिस के ना छोड़, मुझे एक ऐसा फर्जंद अता फरमा कि जो मेरा वारिस हो। इसने फिर से वही हदीस पढ़ी, शहजादी ने दूसरी आयत पढ़ी, इसने फिर से वही हदीस पढ़ी, शहजादी ने तीसरी आयत पढ़ी, इसने फिर से वही हदीस पढ़ी। तारीख बताती है शहजादी ने 40 आयत पढ़ी कुरान मजीद की, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी।
جو پوری کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے. اگر میں بیان کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. شہزادی بار بار آیت تبدیل کر کے بتاتی رہی کہ دیکھ میں قرآن مجید سے بتا رہی ہوں یہ تمام کا تمام حق اگر کسی کا ہے تو وہ میرا ہے اور وارث ضرور ہوتا ہے. کون کہتا ہے کہ انبیاء اپنا وارث نہیں بناتے؟ انبیاء وارث بناتے ہیں. میں قرآن مجید سے دلیل دیتی ہوں. شہزادی بدل کر آیت پیش کرتی رہی لیکن یہ بدبخت انسان وہی حدیث پیش کرتے رہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت اپنا وارث چھوڑ کر کے نہیں جاتے. بس ایک مرتبہ شہزادی پھر سے گویا ہوئی اور گویا ہونے کے بعد کہتی ہے میں تجھے بار بار آیت سنا رہی ہوں, کیا تجھے آواز نہیں آ رہی ہے آیت کی؟ تو فوراً اس نے کہا اے شہزادی ہم آیت کو نہیں مانتے, اگر تمہیں پیش کرنا ہے تو کوئی رسول کی حدیث پیش کرو. فوراً شہزادی نے جملہ کہا تو وہی ہے نا جس کو میرے بابا نے کہا تھا مجھے قلم و دوات دے دو میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. تم ہی نے کہا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے, تو کہاں گیا قرآن؟ اب کہاں چلا گیا وہ قرآن؟ قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر رہے ہو, حدیث مانگ رہے ہو. جب تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا تھا, جب تمہارے سامنے حدیث پیش کی جا رہی تھی تب کہا قرآن. اب جب قرآن پیش کیا جا رہا ہے اب کہہ رہے ہو حدیث. کیا ایمان ہے تمہارا؟ شہزادی نے اس وقت دنیا والوں کو بتایا ہم وہ ہے الحمدللہ رب العالمین, ہم وہ ہے. اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جس کو خداوند عالم نے تمام کی تمام نبوت بھی ہمارے گھر میں پیش کی ہے اور تمام کی تمام رحمت بھی ہمارے گھر میں نزول کی ہے. ہم نبوت کا چراغ ہے, ہم امامت کا چراغ ہے. اور شہزادی نے کہا تم وہ ہو کہ تم لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ پاکیز کی کسے کہتے ہیں, نجاست کسے کہتے ہیں. تم لوگ وہ ہو جو گڑھوں کے اندر بھرے ہوئے نجس پانی کو پیا کرتے تھے جس کے اندر اونٹ بھی اپنا فضلہ ڈال دیا کرتے تھے. تم لوگوں کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ پاک کیا ہے نجس کیا ہے. میرے بابا نے آ کر کے بتلایا کہ پاک اسے کہتے ہیں نجس اسے کہتے ہیں. تم لوگ ایک جانور کی زندگی گزار رہے تھے, میرے بابا نے تمہیں مسلمان بنایا. تم وہ لوگ ہو جس کو کھانا تک نہیں آیا کرتا تھا, تمہیں رہنے کا سلیقہ نہیں آیا کرتا تھا, تمہاری کوئی بساط نہیں تھی. یہ باغ فتح کے معاملے جس وقت خطبہ دے رہی تھی نا شہزادی, اس وقت کے یہ جملے ہے. شہزادی نے فرمایا تم وہ ہو جس کی کوئی بساط نہیں تھی, تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی. تمہیں جو بھی دیکھا کرتا تھا وہ تمہیں قتل کر دیا کرتا تھا. میرے بابا نے آنے کے بعد تمہاری جانیں بچائی ہے. آج تم مسلمان بنے ہوئے بیٹھو, میرے بابا کی وجہ سے بنے ہوئے بیٹھو. میرا شوہر وہ ہے جو رسول کا بھائی بھی ہے اور داماد بھی ہے. میرا شوہر وہ ہے جس کے لیے خود رسول اسلام نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. میرا شوہر وہ ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, علی تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. کہ میرا شوہر وہ ہے جس کے لیے خود میرے بابا نے کہا اے علی یا علی مع القرآن بل قرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. علی جو بھی کہتے وہ حق کہتے ہیں. علی وہ ہے جو تمام کا تمام علم لدنی رکھنے والے ہیں. علی وہ ہے جو منصب میں سب سے بڑے ہیں. علی وہ ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. میرے بیٹے وہ ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہے. تو پتا چلا علی بھی قرآن, حسن بھی قرآن, حسین بھی قرآن اور میں خود قرآن ہوں. ہم قرآن ناطق ہے, تو ہمیں جھٹلا رہا ہے. اب آئیے گا سرکار, جملہ پیش کر رہا ہوں. دیکھیں اگر کوئی چیز میرے پاس ہے, کوئی بندہ آئے میرے پاس, آنے کے بعد کہے یہ میرا ہے, مثلا یہ موبائل میرے پاس ہے, کوئی بندہ یہ کہے یہ میرا ہے, تو اس کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. مجھے یہ دلیل پیش نہیں کرنی پڑے گی یہ میرا ہے, چونکہ یہ میرے پاس ہے پہلے سے. مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل کی اسے ضرورت ہے جس نے دعویٰ کیا ہے یہ میرا ہے. لیکن دربار کے اندر سب سے بدبختی یہ تھی, سب سے بڑی بدبختی, جس کے پاس حق تھا اسی سے دلیل مانگی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور اس سے بڑی بدبختی بتا دوں لوگوں کی, اس سے بڑی بدبختی یہ تھی وہاں کا سب سے بڑا جج وہ خود بنا ہوا بیٹھا تھا جس کے اوپر مقدمہ تھا. وہ خود فیصلہ کرنے والا تھا. جو یہ کہہ رہا تھا یہ حق میرا ہے, وہ خود فیصلہ کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کوئی اگر حدیث ہے تو پیش کرو. اب شہزادی نے تحریر نکالی اپنے بابا کی, کہا لیجئے
یہ میرے بابا نے مجھے ہبا کیا تھا, یہ میرے بابا کی تحریر ہے. اب کہاں جائے گا؟ اب تحریر آ گئی, اب پھنس گیا تو فوراً جملہ کہا, ہم کسی بھی چیز کو بنا دلیل کے, بنا گواہوں کے قبول نہیں کرتے, اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تحریر رسول ہے, اس کی بھی حرمت اتنی زیادہ. کوئی گواہ ہے تو پیش کرو. شہزادی نے ام ایمن کی جانب اشارہ کیا, کہ یہ گواہ ہے, میرا شوہر گواہ ہے, حسنین گواہ ہے. اس نے فوراً ٹھکرا دیا ام ایمن کو بھی, کہا یہ کنیز ہے, کہا کنیز رسول کی تھی, رسول نے اسی کے سامنے ہبا کیا تھا. لیکن نہیں مانا, کہا یہ حسنین ہے, کہا یہ بچے ہیں, ان کو کیسے؟ ارے شرم کرو, شرم کرو, جس کے لیے رسول کہہ رہا ہے حسن اور حسین سید شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, تم ان کو بچہ بتا رہے ہو, ان کی گواہی کو کچھ قبول نہیں کر رہے ہو. انہوں نے تمام کے تمام گواہوں کو رد کر دیا. اب ایک اور جملہ کہہ دو میرا عزیزو, اگر شہزادی کو حق کی ہی, اگر شہزادی کو باغ فدق کی ہی ضرورت ہوتی تو شہزادی کسی کو بھی سلمان کو لے کر کے آ جاتی, مقداد کو لے کر آ جاتی, کمبر کو لے کر کے آ جاتی, کسی کو بھی لا کر کھڑا کر دیتی. لیکن شہزادی کو باغ فدق کی ضرورت نہیں تھی. شہزادی نے اپنے گواہوں کو تبدیل نہیں کیا, بلکہ اپنے مدعے کو روک دیا اور یہ بتا دیا, دیکھ تو میرے گواہ مان یا نہ مان, لیکن یہ کل بھی قرآن تھے, آج بھی قرآن ہے, اور تو ہمارے گواہوں کو تبدیل نہیں کر رہے, تو ہمارے گواہوں کو منکر نہیں ہے, ان کو نہیں ٹھکرا رہا ہے, بلکہ قرآن مجید کو ٹھکرا رہا ہے. اب جملہ سنیے گا میرے عزیزو, اگر کوئی بندہ مومن کو ٹھکرائے, مومن سے جھوٹ بولے, مومن کی بے حرمتی کرے, مومن کو ستائے, تو وہ ہوتا ہے فاسق. اسے کیا کہتے ہیں؟ فاسق. فاسق کیا ہوتا ہے سرکار؟ فاسق وہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ فاسق بن جائے, اگر وہ مسجد میں جا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی, لیکن نماز اپنی پڑھ سکتا ہے. نکاح میں گواہ نہیں بن سکتا, طلاق میں وہ گواہ نہیں بن سکتا چونکہ فاسق ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی مر گیا ہے تو اس کی گواہی میں اس کی گواہی پیش نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے فاسق. لیکن دوسرا ہوتا ہے کافر. اب سمجھ میں آئے گا کہ شہزادی گئی کیوں تھی دربار کے اندر. دوسرا ہوتا ہے کافر. کافر وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کو ٹھکرا دے. اللہ اکبر, یہ بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں. قرآن مجید کو ٹھکرا دے, قرآن مجید کا انکار کر دے. شہزادی نے کہا علی وہ ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا العلی مال قرآن والقرآن مال علی, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. حسن حسین وہ ہے جو جوانان جنت کے سردار ہے. اور یاد رکھ, تو نے صرف گواہوں کو نہیں ٹھکرایا, قرآن مجید کو ٹھکرایا ہے. اور یاد رکھنا, میں دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہوں, یہ جو تمہارا حاکم ہے اما یہ فاسق نہیں, سب سے بڑا کافر ہے, چونکہ اس نے قرآن مجید کو ٹھکرایا ہے, قرآن مجید کو. اور شہزادی کون ہے؟ آیہ تطہیر کی ملکہ کون ہے؟ جس کا کہا ہوا ہر ایک لفظ یا تو حدیث بنتی ہے یا قرآن بنتا ہے. اگر اور شہزادی اتنی بڑی سخی ہے, اگر کوئی بندہ ان کے در پہ آ جائے, میں نے کل بھی بیان کیا تھا, شہزادی کے پاس اگر کچھ بھی نہ تھا تو گلے کا ہار نکال کر کے فقیر کو دے دیا, لیکن خالی نہ جانے دیا. اب میں ان لوگوں سے کہتا ہوں, اے کمین انسانوں, حقیقت میں میں ان کے لیے جو بھی لفظ کہوں وہ بھی کم ہے. جس نے شہزادی کا درد, جس نے شہزادی کا دل دکھایا ہے, شہزادی کا حق چھینا ہے, کہ سن لو اے باغ فدق چھین کے کھانے والوں, دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا گھاٹا ہوتا, بھیک میں باغ فدق بنت نبی دے دیتی, بھیک میں باغ فدق بنت نبی دے دیتی, ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوتا. آتے تو صحیح ان کے در پر, لیکن یہ جو چھینا ہے سب سے بڑا غلط کام یہ کیا. آج لوگ کہہ دیتے اجی یہ تو بہت بڑی لعنتیں کرتے, یہ تو بہت زیادہ لعنت کرتے ہیں. ہمیں کیوں کہتے ہو لعنت کرتے ہیں؟ جا کر کے اللہ سے لڑو, جس نے سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر لعنت کی ہے, جو کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, کاذبین کے اوپر لعنت ہے, ظالمین کے اوپر لعنت ہے. سب سے پہلے اس اللہ سے جا کر کے لڑو, یا پھر جا کر کے اس رسول سے لڑو کہ جس نے بہت سی حدیث بیان کی ہے, جس کے اندر نتیجے یہ نکلتے ہیں ظالمین کے اوپر لعنت ہے, کاذبین کے اوپر لعنت ہے. اگر لڑنا ہے تو اس اللہ سے جا کر کے لڑو. آج دنیا کہتی ہے اما یہ فرق کو نہیں مانتی, یہ فرق کو نہیں مانتے. ہاں خدا کی قسم یہ جملہ دینے جا رہا ہوں, اس کو اپنے شعر میں اپنا لینا اور اس کو اپنا آئیڈیل بنا لینا.
कोई किसको मानना है किसको नहीं मानना, सबसे बड़ी दलील दे करके जा रहा हूं। याद रखना ऐ दुनिया वालों, हम कायनात के अंदर हर एक का एहतराम नहीं करेंगे, हम हर एक को लायक तहजीब नहीं समझेंगे, हम हर एक को लायक तहरीम नहीं समझेंगे, हम हर एक की इज्जत नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसकी इज्जत करेंगे जिससे ज़हरा राजी रहती हो। और याद रखना हम उसकी कभी भी इज्जत नहीं कर सकते कि जिसने ज़हरा के ऊपर चलता हुआ दरवाजा गिराया। हर दुश्मनाने अहले बैत लानत बेशुमार, इनकी कभी भी इज्जत नहीं कर सकते। इसीलिए मैं जुमला कहा करता हूँ, मैं दुआ है और ये दुआ के तौर पे मैं जो जुमला कह रहा हूँ, रहमत को तमाम कर रहा हूँ, या रब तेरा ये शुक्र मुझे पाँव दे दिए, ये दुआ के तौर पे भी है और आपके लिए आखिरी जुमला भी है। याद रखिएगा हमारी दुआ खुदावंद आलम हमारी हर एक बंदे की दुआ को कबूल करना। या रब तेरा ये शुक्र हमें पाँव दे दिए ज़हरा के दुश्मनों को कुचलने के वास्ते, या रब तेरा ये शुक्र मुझे पाँव दे दिए ज़हरा के दुश्मनों को कुचलने के वास्ते। तो बाग़े फिदक के लूटने वाले अजीब थे, ईंधन भी साथ ले गए जलने के वास्ते। शहजादी के पास आए होते तो शहजादी जरूर देती। बाग़े फिदक कोई आम चीज नहीं थी। बाग़े फिदक जिस वक्त इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने ये चारों के चारों सिरे गिनवाए हैं तो हाकिम खड़ा का खड़ा रह गया और खड़ा होने के बाद कहता है कि अगर ये तमाम की तमाम चीजें मैंने आपको दे दी मेरे पास बचेगा क्या? कहा तो इसका मतलब ये हुआ खिलाफत भी हमारी है और फिदक भी हमारी, दोनों चीजें, और ये तुम हमें कभी वापस नहीं कर सकते। बाग़े फिदक के लिए शहजादी गई है और जिस वक्त शहजादी ने गवाहों को भी पेश किया तो उस वक्त तारीख बताती है खलीफा अव्वल ने तहरीर लिख कर के दी कि हकीकत में ये हक आपका है, लेकिन इतने में दूसरा शख्स आया, आने के बाद उस तहरीर को छीना और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। शहजादी कम से कम 4 घंटे दरबार, कम से कम 4 घंटे शहजादी दरबार में खड़ी रही, कुरान की आयतें पढ़ती रही, दुनिया वालों को बताती रही, अरे तुम कुरान मजीद के मानने वाले हो, कम से कम शर्म करो, कम से कम शर्म करो। इब्न अबी हबीब जो एक बहुत बड़ा राइटर है, उसने अपने उस्ताद से मालूम किया कि ये बताओ क्या फातिमा का ये जो बाग़े फिदक था क्या ये हक था फातिमा का? तो उसने एक मर्तबा सर को झुकाया और कुछ जवाब ना दिया। कहा मेरा फिर से सवाल सुनो, कहा ये जो फातिमा अपना हक मांगने के लिए गई थी क्या ये फातिमा का हक था? तो उसने कहा जी हाँ बिल्कुल था। कहा तो फिर दिया क्यों नहीं? अब उसने हंसी में टला दिया इस जुमले को और ये जुमला कहा कि अगर फातिमा को बाग़े फिदक दे दिया जाता तो बाग़े फिदक के बाद शहजादी खिलाफत के लिए भी दावा करती। इसने हंसी में टला दिया इस जुमले को, यानी कि खुद लोगों ने कह दिया कि हाँ ये शहजादी का हक था। कुरान मजीद से भी साबित है, खुद रसूल इस्लाम ने हिबा किया था शहजादी को। 4 घंटे तक शहजादी खड़ी रही। शर्म की बात तो ये है कि किसी ने बैठने तक के लिए शहजादी को नहीं कहा। अरे वो शहजादी कि जो रसूल की इकलौती बेटी है, अरे वो शहजादी जिसकी नाज बर्दारी खुद आखिरी रसूल किया करता है, अरे वो शहजादी कि जिसके लिए रसूल अपनी जगह से खड़ा हो जाया करता था, उस शहजादी को दरबार के अंदर मुसलमानों ने, और सरकार सबसे बड़े अफसोस की बात तो ये सिर्फ मुसलमान नहीं थे वहां पर कारीन बैठे हुए थे, जो कारीन थे कुरान मजीद की तिलावत करने वाले, वहां पे हाफिजीन बैठे हुए थे जो कुरान मजीद के बड़े बड़े हाफिजीन थे। मैं कहता हूँ क्या हुआ, हाफिज बनने के बाद क्या इस्लाम को भूल गए? क्या कुरान मजीद को भूल गए? क्या उस शहजादी की अजमत को भूल गए कि जिसके लिए रसूल ने फरमाया है अल फातिमा बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है? क्या उस रसूल की हदीस को भूल गए? लेकिन किसी ने शहजादी को बैठने के लिए नहीं कहा। और आखिरी मंजर ये हुआ कि जुल्म की तो यहाँ पर हद हो गई कि खिलाफत को हासिल करने के लिए लोग जलती हुई लकड़ियां शहजादी के दर के ऊपर लेकर के आ गए। बस मैं आराम से बयान करते हुए अपनी रहमत तक आ रहा हूँ और अपनी रहमत को तमाम कर रहा हूँ। जलती हुई लकड़ियां लेकर के आ गए। थोड़ा तसव्वुर करें, अरे वो दर जिसके ऊपर आयत आई है, अरे वो दर जिसके ऊपर जिब्रील आया करते थे, अरे वो दर जिसके ऊपर फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता था, अरे वो दर कि जहाँ पर अंबिया का नुज़ूल हुआ करता था, अरे वो दर जिसने हर एक की परेशानी को दूर किया, आज उसी दर के बाद उसके बाबा को अभी वफात हुए भी कोई ज्यादा दिन नहीं गुजरे,
अभी क्या दिन हुए हैं कि तुम लोगों ने फौरन आग और लकड़ियां लेकर के आ गए। अभी रसूल इस्लाम को इस दुनिया से गायब हुए तकरीबन 4 या 5 दिन ही हुए थे। कुछ इतना अरसा नहीं हुआ था कि लोग ये भूल जाते कि हाँ बहुत दिन हो गए रसूल की वफात को, अभी कुछ ही दिन हुए थे। जरा तसव्वुर करो, जिसका बाप इस दुनिया से गुजर जाए, क्या उसको किसी दुनिया की कोई लालच होगा? क्या दुनियादारी के अंदर उसका कोई जहन होगा? अरे अभी शहजादी अपने पापा का गम ही मना रही थी, लोगों ने आने के बाद दरवाजे को आग लगा दी। दरवाजे को आग ही नहीं लगाई, जलता हुआ दरवाजा शहजादी के ऊपर गिर गया। इससे बड़ा जुल्म सितम ये हुआ, जब दरवाजा गिर रहा था शहजादी ने अपने दोनों हाथों से दरवाजे को रोका। एक बदबख्त इंसान ने ऐसा ताजियाना घुमाया कि शहजादी के पहलू पर लगा, हाथ पर लगा। उसके बाद शहजादी ने कभी अपने हाथ को ना उठाया। अल्लाहु अकबर, तारीख बताइए, जब चलता हुआ दरवाजा शहजादी के ऊपर गिरा, आज के बाद शहजादी जब भी मुसल्ले पर खड़ी हुआ करती थी तो एक हाथ पहलू पर रहा करता था। और इसी असना में शहजादी काम में क्या करती थी, और शहजादी के ऊपर इतनी तरह तरह की मुसीबत देने के बाद भी लोगों को चैन ना आया। अब कहना शुरू कर दिया, ए फातिमा, या तो दिन में रोया करे या रात में रोया करे, तुम्हारे रोने से हमारी नींदों में खलल होता है, हमें नींद नहीं आती। हाँ मेरे अजीजों, अब शहजादी का दस्तूर था कि रसूल इस्लाम की तुरबत पर जाया करती थी। जाने के बाद क्रिया उजारी किया करती थी। या बाबा, बाबा आपके बाद इतने जुल्म ढाए गए, सुब्बत अलैया मसाइबुल लैल नहार, सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। ए बाबा, आपके बाद इतने जुल्म ढाए गए कि अगर दिन के ऊपर पड़ते तो तारीख रात में तब्दील हो जाता, अगर पहाड़ों पे पड़ते तो पहाड़ रेज़े रेज़े में तब्दील हो जाते। बाबा हद ये हो गई, मेरे ऊपर चलता हुआ दरवाजा गिराया गया। ए बाबा, मेरे ताज़ियाने लगाए गए। ए बाबा, अरे फातिमा अगर दिन में रोती है तो रोने नहीं दिया जाता। अभी फातिमा शिकायत ही कर रही थी कि फातिमा ने एक और जुमला कहा, ए बाबा, जिस दरख्त के नीचे बैठ करके मैं आपके ऊपर गिरिया किया करती थी, लोगों ने उस दरख्त को भी गिरा दिया। अल्लाहु अकबर। अब जनाब फातिमा धूप के नीचे बैठी रहती थी और अपने बाबा पर गिरिया उजारी करती रहती थी। ऐ मेरे बाबा, अब तारीख बताती है शहजादी बहुत ज्यादा पसलियां टूट गई थी मेरी शहजादी की। किस जुबान से बयान करूं, किस तरह से बयान करूं। शहजादी की 1 या 2 पसली नहीं, बल्कि शहजादी की 4 पसलियां टूट गई थी। अरे तसव्वुर करें, एक ईरान के आदमी मसाइल पढ़ रहे थे, बस ना जाने अगले साल कौन रहे कौन न रहे, लेकिन आज मैं थोड़े से मसाइल ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ। जिस आंख के अंदर से आंसू निकले, शहजादी की तवज्जुह से दुआ मांगेंगे तो कभी रद्द नहीं की जाएगी। आराम से जुमला सुनिएगा। ईरान के आलिम दीन मसाइल पढ़ रहे थे, उन्होंने एक जुमला कहा कि शहजादी की 4 पसलियां टूट गई थी, उसके बाद शहजादी कम से कम 65 दिन या 3 महीने इस तरह से दुनिया में जिंदा रही है। बस तारीख बताती है, एक बंदे ने उस मसाइल के जुमले को सुना और सुनने के बाद रोता रहा, धाड़े मार मार कर रोता रहा, तड़प तड़प कर रोता रहा। आलिम दीन मिंबर से उतर गए, मजलिस खत्म हो गई, लेकिन वो फिर भी रोता रहा। हद ये हो गई, मजलिस खत्म हो गई, मातम खत्म हो गया, वो फिर से रोता रहा। सारे के सारे बंदे उठ उठ कर अपने घर वापस जाने लगे, लेकिन वो फिर से बैठा हुआ उसी जगह पर बिलख बिलख कर रोता रहा, तड़प तड़प कर रोता रहा। आलिम दीन उस शख्स के पास आए, आने के बाद कहा, मेरे भाई जरा ये तो बता, ऐसा कौन सा जुमला था कि जिसकी वजह से तू अभी तक तड़प तड़प कर रो रहा है। बस एक मरतबा उसने अपने सर को उठाया, उठाने के बाद कहा, आका जान, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। आका जान, मैं जानता हूँ अगर किसी की एक हड्डी टूट जाए तो जब भी वो हिलती है उससे रहा नहीं जाता। जब
ہاں میرے عزیزوں آخری وقت وہ آیا شہزادی بیمار رہنے لگی بس ایک مرتبہ اسماء کو بلایا کا اسماء اب فاطمہ زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہے گی اے فاطمہ اے اسماء دیکھ میں اپنے حجرے کے اندر جا رہی ہوں جب میرے دونوں بچے حسن اور حسین آئے تو سب سے پہلے انہیں یہ نہ کہنا کہ اماں اس دنیا سے گزر گئی ہے نہیں سب سے پہلے ان کو کھانا کھلانے کے بعد ان کو بتانا کہ اب تمہاری اماں اس دنیا میں نہیں رہی اور کہا اے اسماء جب تک حجرے کے اندر سے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تو سمجھنا تمہاری شہزادی دنیا میں موجود ہے لیکن جس وقت تسبیح و تحلیل کی آواز چلی جائے تو اس وقت سمجھ لینا کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے علی کو وصیت کی اے علی میرے جنازے پر فلاں نہ آئے یہ لوگ بالکل بھی میرے جنازے میں نہ آئے اے علی میرا جنازہ رات کی تاریخ میں اٹھانا اے علی مجھے تم ہی غسل دینا اے علی تم ہی نماز میت پڑھانا اے علی مجھے تاریخی میں دفن کرنا اے علی میری تربت کو کسی کے بارے میں مت بتانا کسی سے مت بتانا میری تربت کہاں ہے میں نہیں چاہتی کوئی میری تربت پر بھی آئے فلاں اور فلاں میرے جنازے میں بالکل بھی شریک نہ ہو شہزادی نے ایک اور چھوٹا سا لباس نکالنے کے بعد کہا اے علی یہ میں نے چھوٹا سا لباس سیا ہے جب میرا بیٹا عباس اس دنیا میں آئے تو اس کو دینا اور دیتے ہوئے جملہ کہنا کہ تیری ماں نے تیرے لیے ایک ہاتھ سے یہ کرتا سیا ہے بہت سی وصیت دیکھی ہاں میرے عزیزوں شہزادی تسبیح و تحلیل کرتی رہی ایک وقت وہ آیا تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو گئی اسماء نے یہ اوزان کرنا شروع کیا بس ایک مرتبہ جب حسن اور حسین آئے ہیں نا حجرے کے اندر اسماء نے کہا آؤ میرے بچوں آؤ اے شہزادوں آؤ آنے کے بعد سب سے پہلے کھانا کھا لو اب سنو گے حسنین کا جملہ بس ایک مرتبہ حسن اور حسین نے بڑے ہی آرام سے جملہ کہا اے اسماء کیا تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ہم نے کبھی اپنی اماں کے بنا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں رکھا ہو جب تک اماں نہ کھلائے گی ہم کبھی اپنے ہاتھوں سے نہ کھائیں گے ہاں میرے عزیزوں جیسے ہی دونوں حسنین حجرے کے اندر گئے تو کیا دیکھا اماں اس دنیا میں نہ رہی دونوں نے اپنے رخساروں کو اماں کے رخسار پر رکھے ادھر زینب تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی ادھر ام کلثوم رو رہی تھی کہیں پر حسن رو رہے تھے کہیں پر حسین رو رہے تھے کہیں پر علی تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے بس آخری منظر خداوند عالم آپ اگر تھک بھی جائے تھک کر اگر روتے اپنے آنسوؤں کو روک بھی لے تو کم سے کم یہ سوچ کر پھر سے اس شہزادی کے اوپر آنسو بہانا یہ وہ رات ہے کہ جس رات زینب کو ذرہ برابر بھی نیند نہ آئی یہ وہ رات ہے کہ علی شیر خدا پوری رات روتا رہا امام حسن امام حسین تڑپ تڑپ کر روتے رہے ہاں میرے عزیزوں امام علی علیہ السلام نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام کو غسل و کفن دیا جس وقت غسل دے رہے تھے تو اس وقت امام علی علیہ السلام ایک زوردار چیخ مار کر رونے لگے لوگ آیا نکمت میں علی تم نے غسل دے کیوں ایسی چیخ کیوں ماری بس ایک مرتبہ علی نے اپنے رخسار پر تماچا لگانے کے بعد کہا ارے بھائی تو بتا رہا ہوں جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا زہرا کی 4 پسلیاں شکستہ تھی لیکن کبھی فاطمہ نے یہ نہ کہا میں میرے والی وارث میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے کبھی یہ جملہ نہ کہا میرے عزیزوں کفن دے دیا گیا بس آخری جملہ رحمت کا تمام کر دیتا ہوں آپ اس کے لیے فرمائیں بس دوسرا کفن دے دیا گیا جنازہ تیار ہو گیا جیسے ہی شہزادی کا جنازہ تیار ہوا ایک مرتبہ مولا علیہ السلام نے کہا اے زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو لیجیے گا جب ہمارے یہاں پر جنازہ تیار ہوتا ہے تو بچوں کو بلایا جاتا ہے ایک چاہنے والوں کو بلایا جاتا ہے آؤ آخری دیدار کر لو یہ آخری دیدار ہے اس کے بعد کبھی چہرہ یہ نصیب نہ ہوگا اے زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو اے ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو اے حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو بس ایک مرتبہ ہی نے چاروں جانب دیکھا
اور دیکھنے کے بعد کہا میرا لال حسین کہیں پر نظر نہیں آتا، میرا لال حسین کہاں پر ہے، بلا کر رہے اے حسین کہاں ہو، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بس حسین کو دیکھنا شروع کیا، بس اتنے کچھ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ساروں کا نعرہ سو بہا رہے ہیں اور اتنا زیادہ روتے ہیں بلک بلک کر، اور ایک جملہ کہتے ہیں اے اماں آپ بلاتی تھی تو میں کھانا کھاتا تھا، اے اماں آپ بلاتی تھی تو میں آپ کے پاس آتا تھا، اماں آج حسین کہہ رہا ہے جب تک آپ نہ بلاؤ گی حسین نہ آئے گا۔ بس ایک مرتبہ شہزادی کے بندھے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے لال حسین آجا، تیری ماں تجھے بلا رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین تڑپنے لگے، اماں کی آغوش میں گئے، جا کر کے کہا اماں آج آپ نے بلایا، حسین آ گیا، کل جب کربلا کا منظر ہوگا، شہر کا خنجر ہوگا، حسین آواز دے گا، اماں ضرور آنا۔ سارا نے وعدہ کیا ادھر تم زین سے زمین پر آؤ گے، سارا اپنے بالوں کو اپنے دامن ماتم حسین۔ جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی، ہائے ماں زینب کی کلمہ
فاطمہ روتی رہی اتنی بے باس تھی مدینے میں نبی کی دختر جلتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا ہائے کیسا تھا ستم رکھ کے قرآن پہ قدم آ گئے گھر میں شفیع کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی تانے سنتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علی اس نے مارا تھا ہمارے ہی بزرگوں کو کبھی ہم نے یوں بدلا لیا قتل زہرا کو کیا کچھ نہ کر پایا کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی چند دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی ہائے ماں زینب کی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی جیسے قصاب ذبیحے کو لیے جاتے ہیں ایسے لے آتے ہیں آگے آگے پیچھے پیچھے وہ چلی زوہ زخموں سے بھری کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی اتنی بے باس تھی مدینے میں نبی کی دختر جلتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا ہائے کیسا تھا ستم رکھ کے قرآن پہ قدم آ گئے گھر میں شفیع کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی تانے سنتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علی اس نے مارا تھا ہمارے ہی بزرگوں کو کبھی ہم نے یوں بدلا لیا قتل زہرا کو کیا کچھ نہ کر پایا کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ
بس آنا اس اذیت کی مگر سکینہ کو خبر فاطمہ کیسے چلی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی ساتھ دربار سے روتے ہوئے آتے تھے حسن ماں کے قدموں کے نشانوں کو مٹاتے تھے حسن قصبے یہ ظلم ہوا عبد ظالم کا اٹھا حق پر صحرا گری کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی جس گھڑی ہو گیا رخسار میں پیواز تو ہے رو کے کہتا رہا خود سے ابو طالب کا پسر ایسے تکتا نہ تجھے موت آ جاتی مجھے عاشوے بند نبی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی دن میں جب چاند تکلم کا وہاں جاتا ہے ٹوٹی قبروں پہ کوئی سایہ نظر آتا ہے مجھ کو لگتا ہے یہی اب بھی اے بنت نبی دھوپ میں بیٹھی ہوئی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی ملی ہی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی ملی ہی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی ملی ہی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی ملی ہی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی ملی ہی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی تھی ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی گئی دربار جب زہرا تو چھوڑ
امت سے اذیت ایک جیسی تھی ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی پدک چھیلاتا زہرا کا سکینہ کے چھنے گوہر پدک چھیلاتا زہرا کا سکینہ کے چھنے گوہر سکینہ کا جلا تھا تو زہرا کا جلا تھا وہ آتش ایک جیسی تھی وہ آتش ایک جیسی تھی وہ غربت ایک جیسی تھی ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی جواں زہرا تھی اور غالب سکینہ 4 سالوں کی جواں زہرا تھی اور غالب سکینہ 4 سالوں کی کمر کم ہو گئی اس عمر میں ان بے سہاروں کی سنا ہے ان کے بالوں کی سنا ہے ان کے بالوں کی بھی رنگت ایک جیسی تھی ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی ملی دونوں وہ امت سے اذیت ایک جیسی تھی سکینہ اور زہرا میں ملا یہ ربط بھی لوگوں سکینہ اور زہرا میں ملا یہ ربط بھی لوگوں سمجھ کے فاطمہ ایسے ستایا بند سرور کو یہ لگتا تھا دونوں یوں لگتا تھا دونوں کی صورت ایک جیسی تھی ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی بنا کر ایک کا یسرف سے باہر غم میں احمد کے بنا کر ایک کا یسرف سے باہر غم میں احمد سے سکینہ اپنے بابا کو ہے روئی قید خانے سے بدر سے دور ہونے کی بدر سے دور ہونے کی بھی قسمت ایک جیسی تھی ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی کیوں خبر خود لگی ہے مولا کی کیوں خبر جھک
غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی دیتے جاتے ہیں غسل بیوی کو دیتے جاتے ہیں غسل بیوی کو دیتے جاتے ہیں غسل بیوی کو اس کی آلے جا رہے ہیں اپنی غربت چھپا رہے ہیں قبر زہرا بنا رہے ہیں اپنی غربت چھپا رہے ہیں قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن آسمان دیکھے جا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی سامنا ہو گیا ہے گلفز سے سامنا ہو گیا ہے گلفز سے سامنا ہو گیا گلفز سے صبر کو آزما رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے